کیا امام حسین علیہ السلام کا قیام فقط شیعوں کی بقا کی خاطر تھا؟ شیعوں کی نجات کی خاطر امام حسین نے یزید کے خلاف اعلان جنگ کیا؟ بعض متعصب افراد اس بات کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ امام حسین علیہ السلام کا قیام اپنے شیعوں کو نجات دلانے کی خاطر تھا، اس دور میں بنو امیہ کے وہ مظالم کہ جہاں علی اور اولاد علی تو اپنی جگہ، ان کے محبین اور ان کے شیعوں تک کو اذیتیں دی جاتی تھی، یہاں تک کہ شرح نہج البلاغہ میں ابو الحدید معتزلی نے بھی یہ لکھا کہ حاکم کی جانب سے، شام کے حاکم کی جانب سے یہ حکم نامہ جاری کیا گیا تھا کہ جس بندے کے لیے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ علی کا شیعہ ہے، اسے 3 طرح کی سزائیں دی جاتی تھی، یا تو اسے برملا قتل کر دیا جاتا تھا، یا تو اسے ایسے زندان کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ جہاں سے واپس آنے کی کوئی امید نہیں تھی، یا تو پھر ایسے انسان کو جس پر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ علی کا شیعہ ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اسے معذور بنا دیا جاتا تھا۔ تو سامعین گرامی قدر، بعض افراد اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام حسین نے اپنے محبین کو، اپنے معتقدین کو، اپنے شیعوں کو نجات دلانے کے لیے بنو امیہ کے مظالم سے یہ قیام کیا، یہ اعلان جنگ کیا، لہٰذا امام حسین کی مجالس، امام حسین کے ذکر، امام حسین کی عزاداری کا تعلق فقط شیعوں سے ہے، ہمارا امام حسین کی عزاداری سے کوئی سروکار نہیں۔ اگر تعصب کی اینک کو اتار کر حقیقت پرستی کی جانب آتے ہوئے اس اینگل سے اس بات کو دیکھا جائے تو بات بالکل واضح اور عیاں ہے کہ امام حسین کا یہ قیام اصل دین کی بقا کی خاطر تھا، اصل قرآن کی بقا کی خاطر تھا۔ جہاں قرآن کا انکار ہو رہا تھا، نبی کی نبوت کا انکار ہو رہا تھا، وحی کا انکار ہو رہا تھا، اصل اسلام خطرے میں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ یزید نے کسی جزوی مسئلے میں اختلاف کیا، تحریف کی، اور اس اختلاف کی وجہ سے امام نے قیام فرمایا، نہیں، بلکہ اصل اسلام جب خطرے میں پڑ گیا تب وارث اسلام فرزند رسول نے اعلان جنگ فرمایا۔ سامعین گرامی قدر، یہ حقیقت ہے کہ امام حسین فرقے واریت، مذاہب کی قید و بند سے بہت بلند اور بالا ہے۔ یہ کہنا کہ امام کا قیام فقط شیعوں کی بقا کے لیے تھا، یہ حقیقت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امام حسین اس مذاہب کی قید و بند سے بہت بلند اور بالا ہے۔ امام حسین پروردگار کی رحمت کے اس مظہر کو کہا جاتا ہے جہاں سے اپنے پرائے سب ہی استفادہ کرتے ہیں۔ امام حسین خدا کی رحمت کا ایک ایسا وسیع سمندر ہے کہ جہاں آنے والے سے اس کا مذہب، اس کی ذات پات نہیں پوچھی جاتی، ہر کوئی امام حسین کی اس رحمت کے دریا سے سیراب ہوتا ہے۔ سامعین گرامی قدر، امام حسین ایک ایسی ہستی کا نام ہے، ایک ایسی شخصیت کا نام ہے کہ ایسے افراد، ایسے غیر مسلم افراد کے جو خدا کو نہیں مانتے، جو نبی کی نبوت کے قائل نہیں، قرآن کو نہیں مانتے، لیکن حسین سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، حسین کو ایک حق کا رہبر مانتے ہیں، وہ یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عالم انسانیت میں اگر دینی غیرت کسی بندے نے بیدار کروائی تو وہ حسین ابن علی ہے۔ حسین نے قلیل افراد کے ساتھ کثیر باطل کے افراد سے جنگ کر کے یہ واضح کر دیا کہ حق کے افراد اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو لیکن باطل کی کثرت سے وہ کبھی بھی نہیں ڈرتے۔ ایک مفکر جو مسیحی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ امام حسین کے متعلق اپنی عقیدت کا اظہار کچھ یوں کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے دین کی خاطر قربانی دی۔ اب یہ ان کے نظریے کے مطابق کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے دین کی خاطر اپنی جان کی قربانی دی، اور امام حسین نے دین کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ یہ مسیح کہتا ہے اگرچہ میں مسیحی ہوں، میں مسلمان نہیں، لیکن حق اور حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ کی قربانی کجا، حسین ابن علی کی قربانی کجا، کیونکہ عیسیٰ نے فقط اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا دین خدا کی خاطر، لیکن حسین نے اپنے 6 ماہ شہزادے سے لے کر 18 برس کے کڑیل جوان تک کو قربان کیا، اپنے اہل و عیال، اصحاب، انصار، سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا حسین۔ لہٰذا یہ مقایسہ کرنا کہ حسین کی قربانی بڑی ہے یا عیسیٰ کی قربانی، تو اگرچہ میں مسیح ہوں لیکن حق یہ ہے کہ امام حسین کی قربانی بہت بلند و بالا ہے۔
ایک دوسرا مفکر جس کا تعلق بھی مسیحیت سے ہے، عیسائی ہے، انگلینڈ سے تعلق رکھنے والا، وہ امام حسین کی نسبت اپنی عقیدت کا اظہار کچھ یوں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور یزید کی یہ جو جنگ تھی، اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ دو بادشاہوں کی، دو شہزادوں کی جنگ تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو جنگ تھی کربلا کی، یہ دو نظریات کے درمیان میں جنگ تھی، یہ دو فکروں کے درمیان میں جنگ تھی۔ ایک مسیحی اگر یہ جملے کہے تو یہ جملے بہت بڑی معنی رکھتے ہیں، یعنی عمر سعد کو اگرچہ ان کا 30,000 کا لشکر تھا، لیکن امام حسین کے 72 پر پانی کا بند کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں خوف تھا، انہیں ڈر تھا کہ اگر پانی بند نہ کر دیا گیا، اگر انہیں پیاسا نہ رکھا گیا تو یہ 72 ہم 30,000 پر غالب آ جائیں گے۔ تو یہ مسیح کہتا ہے کہ یہ کوئی اقتدار کی جنگ نہیں تھی، بلکہ دو نظریوں کی جنگ تھی۔ ایک جانب رسول کا نظریہ تھا تو دوسری جانب ابو سفیان کا نظریہ تھا، ایک جانب مکتب علی تھا تو دوسری جانب مکتب معاویہ تھا، ایک جانب امام حسین کی فکر تھی تو دوسری جانب یزید کی فکر تھی۔ دو مکاتب کے درمیان میں یہ جنگ تھی، اور حسین کا مکتب ہمیشہ کے لیے تا ابد زندہ و پائندہ ہو گیا، یزید کی فکر، یزید کا نظریہ اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ ایک مسیحی کہہ رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر آگے بڑھیے، فقط یہ مسیحیت کی بات نہیں، ہندو مہاتما گاندھی جس کا ہندوستان سے تعلق ہے، جو ہندو مذہب رکھتا ہے، انہوں نے جو تاریخی الفاظ کہے تاریخ میں آج بھی موجود ہے، اور واقعاً ایک بہت گہری نظر رکھتا تھا کربلا پر۔ یہ ہندوستان کی عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تمہیں اے ہندوؤں، اگر تمہیں انگریزوں سے نجات چاہیے، ان کی غلامی سے آزادی چاہتے ہو، تو میں نے چونکہ کربلا کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے، میں نے حسین کی سیرت کو غور و فکر سے پڑھا ہے، اس لیے اگر تمہیں انگریزوں سے نجات چاہیے تو تمہارے پاس ایک ہی آپشن ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ تم حسین کی سیرت کو اپناؤ، آزادی مل جائے گی۔ جس طرح حسین نے اپنے قیام کے ذریعے سے، غیرت دینی کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے دین خدا کو یزیدیت سے جدا کر دیا، یزیدیت سے آزادی دلا دی دین کو، اسی طرح اگر تم بھی انگریزوں سے آزادی چاہتے ہو تو حسین کے نقش قدم پر چلو۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ حسین سب کا ہے، حسین کسی خاص فرقے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا کہ یہ کہا جائے کہ حسین فقط شیعوں کا ہے، حسین نے فقط شیعوں کے لیے قیام کیا اس لیے ہمارا حسین کی عزاداری سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ در حقیقت لوگوں کو گمراہ کرنا اور اپنے اس تعصب کو ظاہر کرنا ہے جو وہ حسین کی نسبت رکھتے ہیں۔